السلام علیکم ناظرین، انتخاب آن لائن سے میں ہوں عزیز لاسی۔ آج ہم موجود ہیں لسبیلا پریس کلب کے سامنے، جہاں پر ہم کی ایک سماجی شخصیت ہیں، یہاں کے سوشل ورکر ہیں کامریڈ فقیر محمد بلوچ، جنہوں نے سانحہ بیلا کے حوالے سے تنہا بھوک ہڑتال کیمپ لگائے ہوا ہے پریس کلب کے سامنے، اور وہ بیٹھے ہیں۔ سانحہ بیلا 19 دسمبر کی سپیر کو پیش آیا، جس میں اب تک 19 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، 19 گھروں کے چراغ بجھ چکے ہیں، ذرا سی انسانی غفلت کی سبب۔ وہاں پر جب ہم نے وزٹ کیا تھا سانحہ کے دوسرے دن، تو ہمارا جانا ہاسپیٹل بھی ہوا تھا۔ ہاسپیٹل میں ہم جب وہاں پر پہنچے ٹیم انتخاب، تو وہاں پر سہولتوں کا فقدان نظر آیا، ڈاکٹرز کی کمی، پیرامیڈکس کی کمی، میڈیسن تو نہ ہونے کے برابر بالکل تھی نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اسپتال نہیں بلکہ کھنڈر نظر آیا ہمیں، وہ چند کمروں اور دیواروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا ہمیں۔ کئی اس کے بنیادی معاملات ہیں کہ لسبیلا میں ہسپتال صحت کے حوالے سے کافی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، سہولتیں نہیں ہیں۔ سانحہ بیلا کے حوالے سے بیلا پولیس نے جو گیس سلنڈر کی جو دکان تھی، اس کے مالک ایک ہندو تاجر بتائے جاتے ہیں پرسومل، ان کے خلاف 3 تعزیرات پاکستان کی دفاع کے تحت مقدمات قائم کیے ہیں۔ 322 قتل بالسبب، 427 نقصان رسانی اور 34 طے پہ ان کے ملازمین کو شامل کیا گیا ہے۔ گو کہ ان کے 2 ملازم تھے، وہ اسی سانحہ میں شہید ہو گئے۔ تاجر نے، جو گیس سلنڈر کی دکان کا مالک تھا، اس نے یہ قبل ضمانت کرائی ہوئی گرفتاری، اور 3 جنوری کو اس کی کنفرمیشن ہے عدالت سے۔ تو اس حوالے سے اب تک حکومت کی طرف سے صرف تعزیتی جو کی اسمبلی کی طرف سے، صوبہ کی طرف سے اب تک کوئی لواحقین کے لیے نہ کوئی امداد کا اعلان کیا گیا ہے، ان کے جو رسا ہیں ان کے لیے کسی معاوضے کا اعلان نہ کیا گیا ہے، نہ کسی اور حوالے سے۔ حالانکہ JUI کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں مخی شاملال لاسی، انہوں نے اسمبلی فلور پر اس حوالے سے احتجاج بھی کیا اور حکومت سے استدعا کی تھی کہ جو ہے ان کی اور لواحقین کی مالی معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے کامریڈ فقیر محمد بلوچ، جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پریس کلب کے سامنے، انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا ہے۔ آئیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مدعا ہے اس حوالے سے۔ جی کامریڈ فقیر محمد، آپ بتائیں۔ اس سانحہ کا جب میں نے سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سانحہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے سر۔ 20 لوگ گئے ہیں، 20 گھر کے لوگ گئے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، اور جس حالت میں یہ مرے ہیں، جس حالت میں یہ جلس گئے ہیں، انتہائی اذیتناک جو اسپتال میں ہم نے دیکھا، کس طرح وہ ڈاکٹر جو ہے ان کے جسم سے یہ کپڑے الگ کر رہے تھے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ہمارے لوگ جو اس طرح ہو رہے ہیں، اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، کیونکہ حکمران بے حس ہو چکے ہیں، ان کو تو احساس نہیں ہے، ان کے لیے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں سر۔ عام لوگ جو محنت کش ہیں، غریب لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان کے لیے تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو احساس دلانا پڑے گا، ان کی آواز بلند کرنا۔ اگر آواز ہم بلند نہ کریں، یہ کہتے ہیں بس خاموش رہو، بس معاملے کو پرے کرو۔ ان کا ایک بندہ مرتا ہے تو وہ پورے میڈیا میں چلتا ہے۔ 20 لوگ ادھر شہید ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے، جیسے بھی ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، لوگوں کو معاوضے دیے جب سیدھے جہاں وزیر ہوتا تھا، اور ایسے واقعات ہوئے۔ یہ بلوچ کے لوگ ہیں، ضلع کے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خاموش لوگ ہیں، اتنی کرتے ہیں، بولتے نہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ لو، یا اگر کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ریاست کیا وہاں ہوتی ہے؟ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ریاست کو لوگوں کے لیے از خود کرنا چاہیے، کسی کو آواز نہیں بلند چاہیے، از خود کرائیے، کیونکہ ریاست ذمہ داری اب کیا ہے، اگر یہ دے دیں ان کے تقریباً 12 کروڑ بنتے ہیں، کروڑ روپے ایک یہ دے سکتا ہے، یعنی ایک MP ہے وہ 12 کروڑ دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہ خوش ہوئیں گے لوگ، بندہ تو نہیں آئے گا سر، وہ تو چلا گیا۔ اب یہ کہ کم ان کا
اگر کوئی بے روزگار ہو گیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سارے بے روزگار لوگ تھے، وہ بیچارہ روزگار کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کچھ 4 پیسے ملیں گے۔ 50 لاکھ روپے آج کے دور میں کچھ بھی نہیں اس مہنگائی کے دور میں، لیکن پھر بھی یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئے، وہ خوش ہوں گے، ماں ہیں، بہنیں ہیں، والد صاحب ہیں، ان کی کوئی مدد ہوگی اس میں۔ یہ میں اپیل کرتا ہوں حکمرانوں سے، یہاں کے جو انڈسٹری ہیں یہ وہ بھی مدد کریں۔ آخر یہ کس کام آتے ہیں ہمارے یہ جو کارخانے ہیں، یہ کس کام میں آتے ہیں؟ ویسے تو یہ نہ کوئی اسپتال انہوں نے قائم کیا ہے، نہ کوئی پل، نہ کوئی پارک، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کارخانے داروں نے۔ لوٹ مارے لگے ہوئے، ملازمت بھی ان کے ہیں، گیس بھی ہمارا ہے، پانی بھی ہمارا ہے، زمین بھی ہمارا ہے، ہوا بھی ہماری ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہاں کے ایم پی اے وغیرہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو میری اپیل ہے کہ یہ سب مل کر کے ان کی مدد کریں، اور ہماری بھوک ہڑتال جاری رہے گی جب تک اگر یہ اس طرح نہیں کرتے۔ جی ناظرین، یہ تھے کامریڈ فقیر محمد۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن کم از کم وہ کچھ معاوضہ ہو جس سے کم از کم وہ جو پسماندگان ہیں، ان کے لواحقین ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور پھر سے ایک دفعہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کامریڈ فقیر محمد بلوچ کی یہ جدوجہد جو انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا ہے، کیا رنگ لے آتی ہے، کیا حکومت ان پر ایکشن لیتی ہے۔